اور ہمیں پاکستان کو ان باؤنڈ ٹورزم پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس میں پاکستان کا فائدہ ہے۔ آپ صرف اس ایپ پہ جائیے، ویب سائٹ پہ جائیے اور ویزا ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس فری۔ پاکستان کی ڈپینڈنسی ٹورزم پہ نہیں ہے، لیکن حکومت پاکستان اور تمام جو متعلقہ اس وقت کے جو منسٹرز یا ایڈوائزرز تھے، انہوں نے بڑی ایفرٹ کی اور بہت سپورٹ کیا۔ جی السلام علیکم، میرا نام احمد شفیق ہے، میں سی ای او کوتھم اور فاؤنڈر کوتھم گلوبل اینڈ کوتھم پاکستان ہوں۔ آج ہم پاکستان اور پاکستان کی ٹورزم پہ بات کریں گے۔ میں کیونکہ ٹورزم کا طالب علم ہوں اور میری اسپیشلائزیشن جو ہے وہ بھی ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم میں ہے، اور میں آج تک ٹورزم کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ٹورزم کیونکہ ایک بہت سیریس اور بڑا زبردست قسم کا سبجیکٹ ہے، اور یہ بڑا تیزی سے اس کے اندر جو ہے چینج آ رہی ہے پوری دنیا میں، اور ہم کیونکہ دنیا کی ٹورزم کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں اور پاکستان میں جو ٹورزم کا پوٹینشیل ہے اور اس کے جو چیلنجز ہیں اس پہ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے ملکوں کی جو ڈپینڈنسی ہے وہ ٹورزم کے اوپر ہے۔ وہ اگر ٹورزم نہ ہو تو ان کی اکانومیز ڈراپ ہو جاتی، ان کے جو ریسورسز ہیں وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کی ڈپینڈنسی ٹورزم پہ نہیں ہے، لیکن میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ، اور ہم یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے اس پہ ہم نے بات بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان بغیر کسی انویسٹمنٹ کے تقریباً $5 بلین جو ہے اینولی کما سکتا ہے ٹورزم سیکٹر سے۔ اب ٹورزم سیکٹر کے لیے جو چیلنجز ہیں یا اپرچونٹیز ہیں ان پہ کام کیسے کرنا ہے؟ کچھ کام گورنمنٹ آف پاکستان، جو پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے PTDC، جہاں پہ خود بھی میں بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ ہوں اور ہم مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ ہماری پروونشل ٹورزم باڈیز بھی ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں۔ پاکستان میں 9/11 کے بعد ٹورزم نے بہت سفر کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ 9/11 سے پہلے پاکستان کے اندر بہت اچھی تھی ٹورزم سیکٹر، جو ہمارا بڑا تیزی سے گرو کر رہا تھا اور انٹرنیشنل ارائیولس ہمارے بہت زیادہ تھے۔ لیکن جیسے ہی 9/11 ہوا، اس کا سارا جو وہ ایک فال آؤٹ ہے وہ پاکستان کے اوپر ہوا اس ریجن میں، اور ہمارا بالکل ہر چیز جو ہے وہ بالکل زیرو پہ آ گئی۔ پھر جب پیچھے پاکستان ٹورزم نے PTDC کو ایکٹیویٹ کیا اور کچھ دوست ہم لوگ اس میں بورڈ پہ آئے، تو الحمدللہ ہم نے کچھ ایسے انیشیٹوز لیے جن میں پاکستان کی شو کیسنگ تھی انٹرنیشنل ایکسپوز میں، جس میں US، UK، ITB برلن، ATM، آسیان ریجن، مختلف ملکوں میں ہم نے پاکستان کا جو ایکسپوز کے اندر پارٹیسپیشن کو ممکن بنایا۔ حکومت پاکستان اور تمام جو متعلقہ اس وقت کے جو منسٹرز یا ایڈوائزرز تھے، انہوں نے بڑی ایفرٹ کی اور بہت سپورٹ کیا تاکہ پاکستان کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یہ دنیا میں اپنے آپ کو، ہماری ٹورزم پروڈکٹس کو شو کیس کر سکے۔ ادروائز دنیا کو نہیں پتہ، اور دنیا یہی سمجھتی ہے کہ پاکستان ایک وار ٹورن کنٹری ہے، اس کے بارڈرز پہ بھی صرف افغانستان ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہے بالکل ایک فینیٹکزم ہے، اس کے ارد گرد کو بہت زیادہ جو ہے مسائل ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں۔ نو ڈاؤٹ ہم اس سے گزرے ہیں، لیکن اب الحمدللہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے۔ ٹورسٹ پاکستان میں ہمیشہ سے محفوظ رہے ہیں، اور پاکستان میں جو ہمارے ٹورزم ایسٹس ہیں وہ دنیا میں کہیں سے کم نہیں ہیں۔ میں پرسنلی تقریباً کوئی 90+ کنٹریز جو ہے وہ وزٹ کر چکا ہوں دنیا کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان از ون آف دا بیوٹیفل کنٹری۔ بیوٹیفل لوگ ہیں، ہماری تاریخ بڑی خوبصورت ہے، ہمارا جو فوڈ ہے وہ بہت زبردست ہے، اور ہمارے پاس وہ تمام ٹورزم کے انگریڈینٹس ہیں جو کسی ملک کو ٹورزم کی گروتھ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ٹورزم پہ ہیومن ریسورس بھی ڈیولپ ہو رہا ہے ماشاءاللہ، جو ایک نیا فیس ہے پاکستان کا، وہ بھی الحمدللہ کوتھم کی صورت میں سامنے آ رہا ہے، اور بھی کچھ ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور سب بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم زبردست قسم کا ہاسپٹیلٹی ٹورزم سیکٹر کو جو
گروتھ دینے کے لیے جو ریسورس چاہیے وہ بھی ہم پاکستان میں پروڈیوس کر رہے ہیں، اور الحمدللہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کا کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے پاکستان کے ہوٹلس میں، ٹورزم انڈسٹری میں، ٹریول ایجنسیز میں، ٹور آپریشنس میں، کچنس میں، کیفیز میں، ہر جگہ ٹرانسپورٹیشن میں الحمدللہ چینج آ رہی ہے۔ تو پاکستان کے جو روڈ انفراسٹرکچر ہے، ریل انفراسٹرکچر ہے، جو ایئر ٹرانسپورٹ ہے اور جو روڈ ٹرانسپورٹ ہے، اس کے اندر بھی بڑی ریولوشن ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا کافی حصہ موٹر ویز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جو نہیں ہے وہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان از اگین آن دا رائز، آن دی ٹیک آف۔ اب ایز اے نیشن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پریورٹیز کو سیٹ کرنا ہے۔ ہمارے جو پاکستان کے اندر جو انویسٹر ہے اس کو یہ سوچنا ہے کہ ٹورزم کو بھی ایز اے پوٹینشیل، ایز اے اپرچونٹی سیکٹر کے طور پہ اس کو دیکھیں۔ پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز میں آپ کو ہوٹلز کی ضرورت ہے، آپ کو مزید ریسٹورنٹس اینڈ کافی شاپس کی ضرورت ہے، آپ کو نئے ٹور آپریٹرز اور ٹریول ایجنٹس کی ضرورت ہے۔ اس سیکٹر کے اندر انویسٹ کیجئے، یقین کیجئے اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اسکردو میں، ہنزا میں، آپ کو چترال میں، آپ کو ان علاقوں میں بھی اب ایسے ہوٹلز ملیں گے جہاں لوگ 50,000 سے لے کے 100,000 تک پے کرتے ہیں اور وہاں رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر بھی لوگ جو ہیں ان کی ایک ڈسپوزیبل انکم ہے، وہ اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں ٹورزم پہ، لیکن اب الحمدللہ پاکستان کی طرف انٹرنیشنل ٹورسٹ کا، جو کہ ایڈونچر ٹورزم کے لیے، سپورٹس کے لیے یا پاکستان کے جو کلچر کو دیکھنے کے لیے، وہ یہاں ان کے ارائیولس ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے نیشن اب ہمیں ٹورزم کو بہت سیریس لینا چاہیے، ہمیں اس کو سیریس سبجیکٹ کے طور پہ پاکستان میں مزید پڑھانا چاہیے، ہمیں تمام ہمارے جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہیں ان کو اس پہ سیمینارز کرنے چاہیے کہ پاکستان میں اس سیکٹر کے اندر آپ انویسٹ کریں، کیونکہ اس کے اندر پے بیک بہت اچھا ہے اور پے بیک بہت ارلی ہے۔ یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آپ کو اگر اس میں مزید سپورٹ کی ضرورت ہو، کچھ پروجیکٹ جاننے کی ضرورت ہو، تو آپ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن یا جو پنجاب کا ٹورزم اتھارٹی ہے، جو باقی صوبوں کی ٹورزم اتھارٹیز ہیں، جو ٹورزم باڈیز ہیں، ان کے ساتھ آپ بات کیجئے، آپ کو بہت ساری اپرچونیٹیز ملیں گی۔ ایون پی ٹی ڈی سی نے بھی اپنے تمام ہوٹلز جو ہیں ان کو لیز پہ دیا ہے یا ان کو صوبوں کو دیا ہے، اور اس میں گرین ٹورزم کے جو انیشیٹیوز ہیں پاکستان میں وہ بھی بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ تو لبیل باب یہ ہے کہ ٹورزم کا سیکٹر جو ہے، کیونکہ دنیا میں اس کو بہت گروتھ ہے، اور اب ایز پر جو ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس ریجن میں، جو کہ ریجن ہمارا ہے، اس میں ایویشن میں اور یعنی ایئر ٹرانسپورٹ میں اور ٹورزم میں، اس ریجن کے لیے بہت زیادہ سٹیکس ہیں اس کے، اور اس کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں۔ اب تمام ملکوں پہ ڈپینڈ کرے گا، جیسا گورنمنٹ آف پاکستان میں پی ٹی ڈی سی کی مدد سے پنجاب گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا، اور میں جو اپریشیٹ کروں گا چیف منسٹر پنجاب صاحبہ کو کہ انہوں نے ڈیلیگیشن بھیجا، اور ای سی او نے، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے، انہوں نے لاہور کو سٹی آف ٹورزم ڈکلیئر کیا ہے 2027، اور ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ پاکستان جب یہ ایونٹ آئے اس میں ہم ریڈی ہوں، ہمارا انفراسٹرکچر ریڈی ہو جو اس کو سپورٹ کرے، ہمارے جو کچھ ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں ای سی او کے ذریعے، ایس سی او کے ذریعے، یا ایون سارک کے ذریعے بھی، جو سارک فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی مل کے ہم پاکستان کے اندر بہت زیادہ ٹورزم لا سکتے ہیں جو ان باؤنڈ ہے، اور ہمیں پاکستان کو ان باؤنڈ ٹورزم پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس میں پاکستان کا فائدہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سیکٹرز کو جو ہے وہ ہاتھ میں لانا چاہیے، گورنمنٹ آف پاکستان اور صوبوں کی حکومتوں کو انہیں مدد کرنی چاہیے۔ یقین کریں ہم ونڈرز کر سکتے ہیں، اور میں اسٹرانگ بلیور ہوں کہ ٹورزم ہر قوم کا، ہر نیشن کا، ہر ملک کا ایک پرسپیکٹو چینج کر دیتی ہے۔ یہ ان قوموں میں ایک ایسی اویئرنیس دیتی ہے تھرو ٹورزم جو آتی ہے، جو کہ شاید ویسے صدیاں لگ جاتی ہیں آنے میں، لیکن اگر آپ کے پاس ٹورسٹ آ رہا ہو تو آپ ایجوکیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کا نظام ایجوکیٹ ہو رہا ہوتا ہے، دنیا آپ کی ایمبیسڈر بن رہی ہوتی ہے۔ آپ صرف دیکھیے کہ حکومت پاکستان کا جو بڑا ایکسکلوسیو سٹیپ تھا کہ پی ٹی ڈی سی کی سپورٹ تھی، اس میں گرین ٹورزم کی سپورٹ تھی، اور سب سے بڑھ کے ایس آئی ایف سی کی سپورٹ تھی کہ انہوں نے 126 کنٹریز کا جو ویزا ہے اسے ای ویزے کی صورت میں کنورٹ کر دیا، اور یہ ایک بڑا اسٹریٹجک ڈیسیژن ہے کہ پاکستان جس نے آنا ہے اس کو کافی لینے میں زیادہ ٹائم لگے گا، اگر وہ آن لائن ہمارا ای ویزا لینا چاہتا ہے وہ جلدی مل جائے گا۔ یہ تاثرات تھے۔ ابھی
ہمارے دوست جو ہمارے پاس تشریف لائے دست تھانی گروپ سے، جو کہ ایک 5 اسٹار 4 اسٹار لگژری ہوٹلز کا گروپ ہے، جان لور، انہوں نے یہ پی ٹی ڈی سے بھی انٹرویو دیتے ہوئے کہا اور ٹی ویز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی ویزا مجھے اتنی آسانی سے امریکن پاسپورٹ پہ ملا ہے کہ اتنی دیر تو اس سے زیادہ ٹائم تو کافی لینے میں لگتا ہے۔ تو یہ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں SIFC کو اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا اور پاکستان کے ویزا کو آسان بنایا۔ چند سوالات ہیں آپ جو آپ دیتے ہیں، دنیا کے 126 کنٹریز میں، دنیا میں جہاں سے مرضی آپ ہیں، آپ صرف اس ایپ پہ جائیے، ویب سائٹ پہ جائیے اور ویزا ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس فری، اس کی کاسٹ کوئی نہیں ہے، ہم پاکستانی ویزے کی کوئی اس کی فیس چارج نہیں کرتے۔ اب اس کے ساتھ آپ دیکھیں، جب سے یہ ویزا ریلیکسیشن ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو نان ریزیڈنٹ جو سکھ ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، انہوں نے کتنی تعداد میں پاکستان میں آنا شروع کیا، اور جس کی وجہ سے پاکستان کی جو پرسیپشن ہے، جن ملکوں سے وہ آئے تھے، کینیڈا سے، یورپ سے، امریکہ سے، برٹن سے یا آسٹریلیا سے یا دنیا کے مختلف ملکوں سے، انہوں نے واپس جا کے جو انٹرویوز دیے ہیں، انہوں نے ہماری پرسیپشن دنیا میں چینج کی ہے، بتایا ہے کہ پاکستانی قوم ایک پرامن قوم ہے، پیسفل قوم ہے، اور اسی طرح دنیا کی جو قوموں کی جو کٹی ہے، جو نیشنز کا جو ایک بردرہڈ ہے، اس کا حصہ ہے، اور ہم لوگ بھی اسی طرح پرامن ہیں اور اسی طرح ٹورزم لور ہیں، اسی طرح سے ہم ہیومنز ہیں جس طرح سے باقی دنیا ہے۔ تو الحمدللہ پاکستان کی کیونکہ پرسیپشن کے ہمیں چیلنجز رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے ملک کو دنیا میں اچھی طرح سے ریپرزینٹ نہیں کر پائے۔ خوبصورت قوم، خوبصورت بچے، خوبصورت ملک، لیکن ہم دنیا کو یہ نہیں بتا پائے کہ ہمارے ملک میں آئیے، دیکھیے، ہم آپ ہی کی طرح ہیں۔ میرا یقین ہے، کیونکہ ہمارے پاس بہت لوگ اوورسیز سے آتے ہیں، جو بندہ پاکستان آتا ہے، ہمارے ملک میں ٹریول کرتا ہے، الحمدللہ ہمارا امبیسڈر بن کے پاکستان سے واپس جاتا ہے۔ تو اس جرنی کو ہم نے جاری رکھنا ہے۔ مجھے یقین ہے حکومت پنجاب اور تمام صوبوں کی حکومتیں اور حکومت پاکستان ان مختلف انیشیٹوز پہ کام کرے گی اور کر رہی ہے، جس سے پاکستان کی پرسیپشن چینج کرنے میں ہمیں موقع ملے گا اور ہم اس میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اور دنیا ہمارا اصل فیس، جو ہمارا رائٹ فیس ہے، جو کہ خوبصورت فیس ہے، دنیا وہ دیکھے گی، اور پاکستان دنیا میں انشاءاللہ اکانومیز میں بھی آگے آئے گا، اور پاکستان اسی طرح سے مضبوط ملک، مضبوط اکانومی اور خوشحال پاکستانی انشاءاللہ مجھے یقین ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہی نعرہ ہم لگائیں گے جو حکومت پاکستان نے لگایا، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔